بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جنہیں انسانوں کا سب سے پہلا معلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم کا درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والا کے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت بابل میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوک تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے زناکاری عام تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر و شرک کی حد کی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ لوگ آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، اسی لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز و شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مسند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے متعارف کروائے۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قبیل سے جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے، ایک واضح و تدریس میں مہارت اور دوسرا اہل قبیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج جب تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی کہ قبیل کی اولاد راہ راست پر آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، لیکن شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی۔ اس طرح دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی: اولاد قبیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اہل قبیل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں،
اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کے دوست تھے، بس انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں جنت اور دوزخ کی سیر کرائیں۔ سو ملک الموت حضرت ادریس کو لے کر بلند ہوئے اور انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ اس سے خوف زدہ ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے کہ ملک الموت نے انہیں اپنے پروں کی لپیٹ میں لے لیا۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، میں نے کبھی آج کے خوفناک دن جیسا دن نہیں دیکھا۔ پھر وہ انہیں لے کر چلا یہاں تک کہ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دکھائی، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ملک الموت نے کہا اب آگے چلیں، آپ نے اسے دیکھ لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ ملک الموت نے کہا جہاں آپ تھے، یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کیا تو نے انہیں اس جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے نہیں نکلتا۔ اس حدیث کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت سے واپس جانے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ پہلے حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی، پھر حضرت ادریس کہنے لگے میں اللہ پاک کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جنت میں آ گیا، اب یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفقہ علیہ حدیث یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ کثیر تعداد میں روایات یہی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک چوتھے آسمان پر قبض کی گئی تھی۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم برائیوں سے دور رہیں اور شیطان کے پیروکار مت بنیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔